معلوم ہوا کہ امریکہ بھی کوئی جگہ ہے. چاند پہ جانے کا مسئلہ تو ابھی ہمارے سامنے ہی طے ہوا ہے، ورنہ چاند پہ جانے کا تصور کبھی انسان کر ہی نہیں سکتا تھا. جہاں وہ چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں، جس ملک میں آپ رہو گے اسی کے اعتبار سے ہر چیز تبدیلی آ جائے گی. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سیب کا پھل ہے، جب آپ دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کو عجیب پھل ملے گا، تیسری جگہ جائیں گے عجیب ملے گا، چوتھی جگہ جائیں گے عجیب ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم ان چیزوں کی پہچان نہ کر سکے تو ہم ان کا شمار جب کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا. انسان اپنی ترقی سوچتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، میرے ارتقاء کا دور ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے جسمانی جو ہمارے اعضاء ہیں جسم کے، اگر آپ ان پہ بھی غور کریں تو جس ترقی کو آپ اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں وہ ترقی ہماری نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ کا پریشانی کھڑی ہو گئی، معلوم ہوا کہ کوئی اٹیک کی منزل کے قریب ہے. ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد میں کہا کہ اینجیوگرافی کراؤ. اینجیوگرافی کی تو معلوم ہوا کہ اس کی ایک آرٹری بند ہے. اب بند ہے تو کیا کیا جائے کہ بائی پاس سرجری کر دی جائے. اب بائی پاس سرجری جب آپ کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہو تو وہ بخوبی جانتا ہے کہ بائی پاس سرجری جب ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے ٹانگ کے پیچھے ایک نس ہے جس کی موٹائی بالکل ایسی ہے کہ جو ہارٹ کے قریب کو جاتی ہے، جو ہارٹ سے خون لے کے جاتی ہے. تو اب اس نس کو بائی پاس جوڑ دیا جاتا ہے دوسری جگہ، کیونکہ راستے میں بلاکیج ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقی ہے. ارے اگر غور و فکر کرو تو یہ پروردگار کی عنایتیں ہیں. ہماری ترقی پہچاننا ہے کہ ہم نے آج اسے پہچانا، لیکن وہ دونوں جہان کا مالک کتنا وسیع نظام لے کے چلا ہے کہ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کے ہارٹ میں پریشانی آئے گی تو ایک اسٹپنی نس کی شکل میں اس نے آپ کی ٹانگ میں دے دی کہ جب کبھی ضرورت ہوگی تو اس کو استعمال کر لینا. صلوات دیجیے محمد. پہلے بھی دیکھو ایک بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نعرہ حیدری جو ہے جب کوئی یہ آہستہ سے لگایا جاتا ہے نعرہ حیدری، تو اب سوال یہ ہے، تو میں بتا دوں کہ حیدری نعرہ جو ہے وہ جوش و خروش کا نعرہ ہے. وہ یہ نعرہ ہے کہ دہل جاتے ہیں دل اس نعرے سے. تو واقعی نعرہ حیدری کبھی سستی سے مت لگایا کیجیے گا. تو میں یہ کہوں کہ یہ آدمی سوچتا ہے کہ میرا ترقی کا دور ہے. ارے تم نے تو آج اسے پہچانا ہے. اللہ نے یہ اسٹپنی پہلے سے موجود کی آپ کے ہاں، اور یہ نہیں ہے اگر جس پہ غور و فکر کریں تھوڑا سا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اور کتنی اسٹپنی ہمارے باڈی میں، ہمارے جسم میں موجود ہے. ایک ہڈی ہوتی ہے یہ سائڈ میں جو نکلی ہوئی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، آج وہ نمبر میں آ جائے. سبا دیجیے محمد. ہمارے جسم میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی ہڈی کوئی ٹوٹ جائے، کوئی ریزہ رہ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ سرجری یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک ہڈی ہے جس کو کاٹنے کے بعد میں اس کی جگہ فٹ کر کے سرجری کی جاتی ہے. ارے ہم اپنے اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی سجدہ کیجئے اس کے سامنے کہ جس نے یہ اعضاء پہلے سے اسٹپنی آپ کے جسم میں موجود کر رکھی تھی کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو اس کا استعمال کر لینا. جب آپ کی پنچر ہو جائے تو میری اسٹپنی لگا کے آگے زندگی بڑھانا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہم ان چیزوں کا شمار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ابھی زندگی کے اس مرحلے میں ہیں کہ ہم نے ترقی بہت کی ہے. ہم نے بہت ترقی کی ہے. ہم چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں.
ہم نے دوسرے ممالک بھی ایجاد کر لیے ہیں، ہم نے سمندر پہ بھی اپنا عبور حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال سے ایکو میں آواز جو ہے وہ پیچھے والوں تک صحیح آ نہیں پاتی، تھوڑا میں نعرے سے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقی ہے، لیکن وہ اس وقت بھی رب العالمین تھا، آج بھی عالمین کا رب ہے۔ جہاں تصور عالمین کا ہوتا ہے وہاں یہ آپ سوچئے کہ ہم اس چھوٹی سی دنیا کو ایک عالم تصور کر رہے ہیں۔ ارے یہ عالم نہیں ہے، وہ تو پروردگار عالمین کا ہے۔ کیسا پروردگار ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سہارنپور ہی عالمین ہے۔ نہیں، سہارنپور نہیں، ہم سوچتے ہیں یوپی عالمین ہے۔ یوپی نہیں، ہم سوچتے ہیں ہندوستان عالمین ہے۔ ہندوستان نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا عالمین ہے۔ اب جب چاند پہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو معلوم ہو کہ یہ بھی عالمین کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے بعد میں ستاروں کی منزل ہے۔ ہم ستارے تک آج تک اپنی ہم یہ نہیں طے کر پائے، سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ ستارہ کون سا ستارہ کتنی دوری پہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد میں ہم اٹک جائیں گے کہ وہ ستارہ کہاں ہے، دیکھو کس منزل پہ ہے ستارہ۔ ہماری اس نے ایسی نظر دے دی ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ نظر ہے کہ ایک لمحے میں ستارے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا رب ہے وہ کہ ایک لمحے میں ہماری نظر ستارے پہ پہنچ گئی، اور ستارہ سائنس دوری بھی نہیں ناپ سکی آج تک کہ ستارے کی دوری کیا ہے۔ اب ذرا اگر سجدہ کرنا ہے تو اس کی ربانیت کو سجدہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہے تو اس دیوڑی پہ سجدہ کرو جس دیوڑی پہ ستارہ آ کے جھکا تھا، جس دیوڑی پہ یہ ستارہ آ کے جھکا تھا، بقایا تھا۔ واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، اس لیے مجھے واقعے کو وہ نہیں کرنا ہے۔ میرا موضوع جو ہے کہ ہر شے کو امام مبین پہ جمع کیا، ہر شے حساب میں لے دی امام مبین کے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں اگر آپ غور و فکر کریں گے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ سائنس تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد میں اندازہ لگا رہی ہے کہ پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی خون کی کمی ہو تو عام آدمی کیا کہتا ہے کہ بھائی ارے اسے انار کا جوس پلاؤ۔ تو اب یہ دیکھو کہ اس نے انار کے جوس کو آپ کے خون جیسی رنگت عطا کی کہ اگر تمہارا شعور بیدار نہ ہو تو گھبرانا مت، جو خون کے رنگ کا ہو اس کا استعمال کرو، تمہارے جسم کا خون پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، گاجر ہے، ٹماٹر ہے، آپ کا یہ چقندر ہے، انار ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خون کو فوراً بڑھاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا رب ہے کہ جب تک تمہارا شعور بیدار نہ ہو یہ رنگت کی چیزیں استعمال کر لیا کرنا۔ دماغ ہے، آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہو۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اخروٹ کا استعمال کرو۔ اب ذرا غور سے دیکھیے اخروٹ کو، جب آپ اخروٹ کا چھلکا اتاریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اخروٹ میں جو شکل اندر سے نمودار ہوگی وہ ہو بہو دماغ کی شکل ہوگی۔ اب وہ کتنا بڑا رب ہے کہ اس نے تمہیں یہ بتا دیا کہ جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے ان پہ تحقیقات کرنا، تمہیں معلوم ہوگا کہ جس چیز کی کمزوری ہے یہ پوری کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کو سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بس ایک ہی ذات پوری کائنات میں ملتی ہے کہ جس نے یہ کہا ہے پروردگار نہ میں جنت کے لالچ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تیرے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔
ہماری نظر میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس مکان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کمرے میں کیا ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو یہ باہر کی منزل دیکھی ہے نا. جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا میں اشیاء کتنی ہیں, تب تک ہمیں امام مبین کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم تو سمجھتے رہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دنیا جو ہے یہی اشیاء ہوتی ہیں, اسی میں نام ہے. زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, ستارے بھی ہیں, چاند بھی ہیں, سورج بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, جمادات بھی ہے, نباتات بھی ہے, حیوانات بھی ہیں, انسانات بھی ہیں, لیکن اس کے بعد میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں ہے. اب یہ تو وہ پروردگار جانتا ہے یا امام مبین جانتا ہے. صلوات بھیجئے محمد جب اس آیت کا نزول ہوا تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے شاید نوٹ بھی کیا ہے ابھی آج قرآن میں سے, کہ تفسیر صافی 421 پیج پر, کبھی کسی کو دیکھنا ہو تو تفسیر صافی امام محمد باقر علیہ السلام سے اس میں کہا ہے کہ امام مبین کی فضیلت بیان کی ہے کہ امام مبین کیا ہے. اس کے بعد میں جب اس کا نزول ہوا وہ میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. تفسیر البرہان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, اس میں بتایا گیا ہے 886 پیج پر امام مبین کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ امام مبین کے کون کیا ہے. امام مبین بھائی جب یہ دنیا کی ہر چیز امام مبین کے حساب میں بھی ہے تو یہ تو ایک عقل کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ امام مبین ہے کیا چیز ہے. امام مبین جب یہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب آپ نے جب نزول آیت ہوا تو اس وقت اصحاب بھی موجود تھے. اصحاب نے عجیب سوال کیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے کہ جس میں ہر چیز کا احاطہ دے دیا گیا ہے, کیا یہ زبور امام مبین ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا انجیل امام مبین ہے؟ کہ نہیں. حضرت عمر بھی موجود تھے, پورا واقعہ ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کتاب. تو آپ نے پوچھا کہ کیا قرآن امام مبین ہے؟ کہ نہیں. کہ پھر امام مبین کیا ہے؟ تو آپ نے مسجد کے دروازے پہ نظر ڈالی تو حضرت علی تشریف لا رہے تھے. اب جب آپ پڑھے تو آپ نے کہا کہ یہ امام مبین ہے, آدھا امام المبین, یہ امام مبین ہے. تو اب یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امام مبین کا معلوم ہونے کے بعد میں آج بھی ترجمے میں یہ کہا جائے کہ قرآن امام مبین ہے, سب کچھ قرآن میں ہے. اس کی وجہ یہ کہ رسول نے خود منع کیا ہے, کسی معمولی آدمی سے روایت نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام تھے کہ میرے جد امجد نے مجھے بتایا, میرے جد امجد نے مجھے بتایا, انہی کی روایت میں نقل کر رہا ہوں کہ امام مبین کے لیے مولا کائنات تھا. تفسیر البرہان میں ہے کہ مولا کائنات سے خود پوچھا گیا کہ امام مبین کون ہے, تو آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام مبین تھے, اور رسول نے مجھے یہ پورا علم منتقل کر دیا. آج کی تاریخ میں امام مبین ہوں. تفسیر البرہان 886 نمبر صفحے پہ موجود ہے, معلوم کر دیکھ سکتے ہیں. کوئی نیٹ کا دور ہے, کتاب نکال کے پڑھیے گا تو اردو میں بھی آ گئی ہے وہ. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہونے کے بعد میں اگر ہم یہ ترجمہ کریں
کہ امام مبین جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو میں عرض کروں کہ قرآن بعد میں آیا ہے، نبی پہلے آیا ہے، اور نبی نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بعد میں بتایا کہ رسول ہماری طرح بات کرتا ہے، جو ہم وہی نازل کرتے ہیں وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن پہلے ہمیں نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نبی نے ہی کہا کہ یہ امام مبین ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح ترجمہ کیا گیا؟ دیکھیں دو لفظ ہیں، امام اور مبین۔ مبین بین سے بنا ہے، بین کے معنی ہیں واضح، امام کے معنی کہیں قرآن کتاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ امام کتنے بھی معنی تلاش کر لیں، امام کے معنی ملیں گے کہ پیشوا، آگے رہنے والا، ایک تصویر میں بھی امام ہوتا ہے، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے لغت میں، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب امام ہو جائے۔ میں نے اس پہ چھپر صاحب، میں نے اس پہ 4 مصرے کہنے کی کوشش کی تھی، اسی موضوع پہ جب میں نے پڑھا تو 4 مصرے آ گئے تھے۔ خدا نے بھیجا ہے دونوں کو عرش سے اظہر، یعنی قرآن بھی عرش سے آیا اور مولا کائنات بھی عرش سے آئے۔ یہ تو تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ وہ عرش پہ تھے، قرآن بھی لوح محفوظ پہ تھا۔ خدا نے بھیجا ہے دونوں کو عرش سے اظہر، بہت بلند ہیں یہ دونوں نام اپنی جگہ، بہت بلند ہیں یہ دونوں نام اپنی جگہ، یعنی قرآن کریم کا احترام بھی ہم پہ واجب ہے، مولا کائنات کا احترام بھی ہم پہ واجب ہے۔ بیدار ہو کے چوتھا مصرع سنیے گا، بہت بلند ہیں، خدا نے دونوں کو بھیجا ہے عرش سے اظہر، بہت بلند ہیں یہ دونوں نام اپنی جگہ، جہاں میں دونوں کا مقصد تو ایک ہے، لیکن قرآن کا مقصد بھی ہدایت کرنا ہے، امام کا مقصد بھی ہدایت کرنا ہے، اور جہاں میں دونوں کا مقصد تو ایک ہے، لیکن جہاں میں دونوں کا مقصد تو ایک ہے، لیکن قرآن کتاب اپنی جگہ ہے، امام اپنی جگہ ہے، دونوں ایک جگہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن کا تذکرہ ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے مولا نے پہلے باب بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔ دیکھیے قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو چومنا ثواب ہے، قرآن کا تذکرہ بھی ثواب ہے، قرآن کو رکھنا بھی ثواب ہے۔ اب یہ بتائیے کہ مولا کائنات کے لیے رسول کی حدیثیں کیا ہے؟ علی کو دیکھنا ثواب ہے، علی کو چومنا ثواب ہے، علی کو سننا ثواب ہے، یعنی علی کا تذکرہ بھی ثواب ہے۔ سلوات میری محمد دونوں چیزیں، یہ تو معلوم تھا کہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی لیے اس کائنات کے مالک نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں۔ یعنی ہر چیز قرآن میں ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کے سینے میں ہے، ان کے دل میں ہے، کہ جتنے فیصلے مولا کائنات کے ہوئے ہیں وہ سب قرآن کی روشنی میں ہیں، کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ اب یہ اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے میں اس مسئلے کا ذرا سا حل بتاتا چلوں کہ یہ کیا مطلب جھیرا سا کیا پیدا کر دیا ہے، کیا علی حلق سے نہیں اترتے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ امام مبین ہے۔ اب یہ دیکھو رسول نے جو بتایا ہے اس زاویے پہ پورا اترتے ہیں علی یا نہیں؟ دیکھیے ایک شے سورج ہے،
اب امام مبین کون ہے جس کے اشاروں پہ سورج بھی چل جائے؟ تو اب اگر کوئی سورج کو پلٹا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں کہ امام مبین ہے. اب سورج جس کے اشارے سے پلٹ کے آ جائے تو سمجھو اس کی حکمرانی سورج پہ ہے. چاند کے جو ٹکڑے کر دے اس کی حکمرانی چاند پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مبین تھے, ان کے بعد میں مولا کائنات امام مبین ہوئے. اب ایک سوال گردش کرتا ہے کہ رسول نے ایسے کس طرح علم دے دیا, ایسے علم کس طرح دے دیا؟ تو اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو کیا ہوا, واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ والدہ مولا کائنات جناب فاطمہ بنت حسن خانہ کعبہ میں گئیں اور خانہ کعبہ میں جا کے دیوار میں در بنا, آپ اندر چلی گئی. 3 دن تک خانہ کعبہ میں کم سے کم چھوٹی, سب سے چھوٹی روایت 3 دن ہے کہ 3 دن تک نہیں. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دروازہ کھولا, لوگوں نے دیکھا کہ یہ دروازہ باہر سے بند ہے, چابیاں ہمارے پاس ہیں, یہ اندر کیسے پہنچ گئی؟ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ارے امام مبین کی ولادت ہے, یہ دروازہ راستہ کیا روک سکتا ہے؟ ہر شے اس کے قبضے میں ہے. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, لاؤ چچی جان میرے بھائی کو میری گود میں دے دو. آپ نے آنکھیں کھول کر زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تاریخی حقیقت ہے, اس میں کوئی کسی کو وہ نہیں ہے. اس کے بعد میں ایک عجیب معاملہ ہوا. کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے اپنے منہ سے زبان نکالی اور علی کے منہ میں دے دی. اب علی کے منہ میں دے دی تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا دنیا والوں کے سامنے وہ تمام علم نبی کریم نے علی کے دہن میں ڈال دیا. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ زبان چوسنے سے علم کیسے مل گیا؟ میں کہوں ٹھیک ہے, آج جتنی روایتیں ہیں